بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 9 سال قیام فرمایا اور اسی دوران حج نہ کیا۔ پھر 10ویں سال آپ نے لوگوں میں حج کا اعلان کرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ مدینہ پہنچ گئے، ہم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے حتیٰ کہ ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غسل کر کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر احرام باندھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ مسجد میں نماز پڑھی، پھر اونٹنی اسوا پر سوار ہوئے حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ کو لے کر پیدا پر سیدھی کڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحیدی تلبیہ پکارا، میں حاضر ہوں، ہر قسم کی حمد، تمام نعمتیں اور بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے تو صرف حج کی نیت کی تھی، ہمیں عمرہ کا پتہ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ بیت اللہ میں پہنچے تو آپ نے حجر اسود کو چوما، 7 چکر لگائے، 3 میں رمل کیا، ذرا اکڑ کر دوڑے اور 4 میں چلے۔ پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے تو یہ آیات پڑھی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ آپ نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی اور مقام ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چوم کر دروازے سے نکل کر صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیات تلاوت فرمائی، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے شروع کیا اور اس پر چڑھ گئے حتیٰ کہ آپ نے بیت اللہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے تو اللہ کی توحید اور کبریائی بیان کی اور فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد سزا اور ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنے وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور اسے اکیلے نے لشکروں کو شکست دی۔ پھر آپ نے اسی دوران دعا فرمائی، آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ فرمائی، پھر آپ نیچے اترے اور مروہ کی طرف گئے حتیٰ کہ جب آپ وادی کے نشیب میں تیزی سے اترنے لگے تو آپ دوڑنے لگے حتیٰ کہ جب آپ چڑھنے لگے تو آپ معمول کے مطابق چلتے گئے حتیٰ کہ آپ مروہ پر پہنچ گئے اور آپ نے وہاں بھی ویسے ہی کیا جیسے صفا پر کیا تھا حتیٰ کہ جب آپ آخری چکر میں پہنچے تو آپ مروہ پر تھے اور صحابہ آپ کے نیچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آواز دیتے ہوئے فرمایا، جس چیز کا مجھے اب پتہ چلا ہے، اگر اس کا مجھے پہلے پتہ چلا جاتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور میں اس حج کو عمرہ میں تبدیل کر لیتا۔ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ احرام کھول دے اور اسے عمرے میں بدل ڈال دے۔ سراقہ بن مالک بن جعشم کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ اس سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی اور 2 مرتبہ فرمایا، عمرہ حج میں داخل ہو گیا اور یہ صرف ہمارے اسی سال کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے لیے اونٹ لے کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جب تم نے حج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں اسی چیز کا تلبیہ پکارتا ہوں جس کا تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میرے ساتھ
قربانی کا جانور ہے، لہٰذا تم احرام نہ کھولو۔ راوی بیان کرتے ہیں قربانیوں کی جانوروں کی وہ جماعت جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے تھے، وہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے تھے، یہ سب 100 تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ جن کے پاس قربانی کے جانور تھے کے سوا سب لوگوں نے احرام کھول دے اور بال قطر لے۔ جب ترویہ 8 ذوالحجہ کا دن ہوا تو انہوں نے مینا کا ارادہ کیا اور حج کے لیے احرام باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹی پر سوار ہوئے، آپ نے وہاں مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی، پھر تھوڑی دیر قیام فرمایا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ نے نمرہ میں بالوں کا بنا ہوا خیمہ لگانے کا حکم فرمایا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ قریش کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ قریش کے دستور جاہلیت کے مطابق مشعر حرام مزدلفہ میں وقوف فرمائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر میدان عرفات میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا ہے۔ آپ وہاں اترے حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصواء کے بارے میں حکم فرمایا تو اس پر اعلان رکھ دیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے نشیب وادی عرنا میں تشریف لائے اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تم ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس مہینے کی اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ جاہلیت کے خون یعنی قتل بھی ختم کر دی گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جیسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، اور وہ بنو سعد قبیلے میں دودھ پی رہا تھا کہ قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جیسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ مکمل طور پر ختم ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے انہیں اللہ کی امان و عہد کے ساتھ حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے انہیں حلال کیا ہے۔ ان پر تمام حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر مسکن پر کسی ایسی شخص کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، لیکن اگر وہ ایسے کرے تو پھر تم انہیں ہلکی سی ضرب مار سکتے ہو، اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو پھر تم گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا اور خیر خواہی فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اسے لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے عصر پڑھائی، اور آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھی۔ پھر آپ سواری پر سوار ہوئے حتیٰ کہ وقوف کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشاط پیدل چلنے والے کی راہ میں واقع ریتیلی تودے کو اپنے سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی سی زردی رہ گئی تھی حتیٰ کہ سورج کی ٹکیاں غائب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے چلے حتیٰ کہ مزدلفہ تشریف لے آئے۔ آپ نے وہاں 1 اذان اور 2 اقامت سے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ فجر پڑی، پھر قصواء پر سوار ہوئے اور مشعر حرام تشریف لائے۔ قبلہ رخ ہو کر اس اللہ سے دعا کی، اس کی تکبیر
و تحلیل اور توحید بیان کی آپ مسلسل کرے رہے حتیٰ کہ خوب اجالا ہو گیا۔ آپ طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل دے۔ آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا اور آپ وادی محصر پہنچے تو سواری کو تھوڑا سا تیز کیا، پھر درمیانی راستے پر ہو لے جو کہ جمرہ عقبی پر نکلتا تھا، حتیٰ کہ آپ اس جمرے کے پاس پہنچے جس کے پاس درخت تھا۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ آپ ہر کنکریہ کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ ان میں سے ہر کنکری ایسی تھی جیسے چٹکی میں لے کر چلا جا سکتا تھا۔ آپ نے یہ کنکریاں وادی کے نشیب سے ماری، پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے۔ آپ نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیا، پھر آپ نے یہ فریضہ علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا تو باقی اونٹ انہوں نے ذبح کی۔ پھر آپ نے یہ فریضہ علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا تو باقی اونٹ انہوں نے ذبح کی، اور آپ نے انہیں بھی اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا اور ہر اونٹ سے ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہنڈیا میں ڈال کر پکایا کیا۔ آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور طواف افاضہ کیا۔ نماز ظہر مکہ میں پڑھی اور پھر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے جو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد المطلب کی اولاد پانی نکالو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھنچاتا۔ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔